تاریخ اسلام کا یہ حقیقتاً حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کے قانون دان تھے اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ اپنے فن و حرب کا ماہر ہو گیا تھا اور سپہ گیری تو ورثے میں ہی پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی محض بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسمانی اور قوم کی عظمت فلاح و بہبود تھی۔ جب اس کا شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگیاں رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہان کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے جا رہے تھے۔ بعض مسلم حکمران شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس یعنی جزیہ دیا کرتے تھے جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ عالم اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ کا پرستی کے بھی بیج بوئے گئے تھے۔ ان میں سب سے خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مرز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرسوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک، پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے، بعد میں حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاطرانہ طریقوں سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک عظیم سلطنت کے وزیر تھے۔ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات و تاریخ سے بروبر کرایا جاتا تھا۔ مورخ ابن اسیر کے مطابق نظام الدین ملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کے توسیع پسند کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور ان کا مدرسہ قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپہ گیری، جنگی چالیں، ملک کے نظام کے اسباق اور ڈپلومیسی کی مہارت حاصل کی۔ تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں خصوصی انٹیلیجنس، کمانڈر، گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کاریگر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریے کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ مرحلہ کہیں زیادہ مہارت کا قاضی تھا جس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نے یہ اوائل عمر میں ہی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ اسے مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا۔ سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کے آس پاس آنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی طفیل مکتب تھا، مگر اس طفیل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا تو اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج دم توڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے، لیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے اور فلسطین پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا ہے۔ یہی مقصد اپنی فوج کو دے دیا۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا مجھے مصر کی سرزمین دیا ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے بھی ہے جنہوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزم اور جنگی قوت سے بھی زیادہ خطرناک۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی جب داخل ہوا تو اس کا استقبال بڑے ہی اعزاز کے ساتھ ہوا۔ استقبال کرنے والوں میں ایک سالار ناجی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر محبت کی مٹھاس تھی۔ بعض پرانے افسروں کی نگاہوں میں طنز اور تمسخر جھلک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہتے تھے یہ صرف اپنے خاندان کی بدولت یہاں تک پہنچا ہے، دولت زندگی کا بتیجا ہے ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بوڑھا افسر دوسرے کے کان میں بولا بچہ ہے، ابھی دیکھ لیں گے اس کو۔ مورخ یہ نہیں بتاتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سنی یا نہیں،
مگر وہ اس ہجوم میں واقعی کم عمر سالار لگتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی کے سامنے رکا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ناجی جو عمر میں اس کے والد کے برابر تھا پہلے جھکا، پھر بغل گیر ہوا اور پیشانی چوم کر بولا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم نور الدین زنگی اور اسلام کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ سلطان نے عاجزی سے ناجی کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، محترم اپنے خون کا ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں کچھ زہریلا سا تھا۔ ناجی فاطمی خلافت کا تربیت یافتہ سالار تھا۔ وہ مصر کے سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر تھا جن کی تعداد 50,000 تھی۔ یہ فوج اس کی ذاتی طاقت بن چکی تھی اور وہ ایک بے تاج بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ سلطان جب اندر داخل ہوا تو دف، رباب اور شہنائی کی آواز بلند ہوئی۔ 4 نوجوان لڑکیاں اس کے سامنے پھولوں کی پتیاں بکھیرنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھم گیا۔ ناجی اور اس کا نائب جھک کر بولے، حضور تشریف لائیں، یہ ہماری روایت ہے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر سخت لہجے میں کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو صرف ایک چیز بچھاؤ، صلیبیوں کی لاشیں۔ میں پھولوں پر چلنے نہیں آیا، اگر میں ان پر قدم رکھوں گا تو میری روح کانٹوں سے چھلی ہو جائے گی۔ اس نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، ان کو ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے بالوں میں الجھ جائے۔ عظیم الشان دسترخوان سجایا گیا تھا، روسٹ کیے ہوئے بکرے، مرغ کھانے، رنگ برنگے پھول۔ سلطان رکا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ایک عام باشندہ بھی یہی کھانا کھاتا ہے؟ تو نائب بولا، نہیں حضور، غریب لوگ تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا کہ تمام سپاہیوں اور ملازموں کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے خود سادہ روٹی کھائی، پانی پیا اور ناجی کو ساتھ لے کر دفتر چلا گیا۔ رات کو ناجی اپنے خفیہ کمرے میں 2 کمانڈروں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ باتیں چل رہی تھی اور ناجی بولا کہ یہ جوانی کا جوش ہے، کچھ دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کہتا ہے صلیبیوں کو سلطنت عثمانیہ سے نکال دوں گا۔ اور کمانڈر بولا، کیا اسے بتایا کہ سوڈانی فوج تمہارے اشارے پر چلتی ہے؟ ناجی بولا، بتایا تو ہے مگر اس کے حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری طاقت کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر سلطان اپنے قابل جاسوس علی بن سفیان سے بات کر رہا تھا۔